کہ ڈفرینٹ نیم سے، جیسے ایک آپ نے اے بی سی انٹرپرائزز بزنس رجسٹرڈ کرا دیا، تو اس میں آپ جب ایک نیا بزنس ایکس وائی زی ایڈ کریں گے وہ الاؤ نہیں ہے، سیکنڈ بزنس الاؤ نہیں ہے، ایک ہی بزنس میں کیٹیگریز الاؤ ہیں۔ آپ کہیں کہ ایک میں نیا بزنس جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک نیا نام ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بیسیکلی وہ نام کی ایڈیشن کے اوپر پابندی ہے۔ جو آلریڈی ایک موجود ہے اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اس نام کو ایڈٹ کرا سکتے ہیں، نیا نام نہیں ایڈ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دوسرا بات کی پی آر اے کی، پی آر اے تو دیکھیں پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ تو ایک سیپریٹ ایکٹ کے تحت بنی، اور پنجاب سیلز ٹیکس سروسز 2012 جو ہے وہ قانونی الگ ہے، اور وہ آپ کی سروسز کو ڈیل کرتا ہے۔ ایک شخص اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں رجسٹرڈ ہے تو وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں یعنی پی آر اے میں بھی رجسٹرڈ ہو سکتا ہے اگر اس کی سروسز کی کیٹیگری ہے۔ وہ پنجاب سے اگر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کی سیپریٹ رجسٹریشن ہے، وہ سیپریٹ لا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کراچی میں بزنس کر رہا ہے تو وہ ایک سیپریٹ رجسٹریشن کرائے گا، وہاں پہ ایس آر بی جو سندھ ریونیو بورڈ ہے اس کے تحت، جو سندھ سیلز ٹیکس سروسز کا ایکٹ ہے اس کے تحت کرائے گا۔ اسی طرح بلوچستان کی ایک انڈیپینڈنٹ، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہیں اور چاروں سیپریٹ لا کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، وہاں کی آپ رجسٹریشن لے سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہم اسی لیے شاید آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو لاسٹ ایک ان کے ساتھ کامن سیمینار ہوا تھا جس میں ہم نے سب اتھارٹیز کو بلایا تھا، چاروں کو، جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ان کے ممبر تھے اور باقی لوگوں کی چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کے 2 کے چیئرمین آئے تھے اور باقیوں کے ممبر آئے تھے، کہ آپ ایک ٹیکس پیئر کو ڈفرینٹ ٹائپ آف ملٹیپل ریٹرنز پہ کیوں لے کے جاتے ہیں، آپ ایک سنگل ریٹرن کیوں نہیں ڈیزائن کرتے؟ وہاں پہ جیسے آپ پروونس سلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ پروونس سلیکٹ کر کے تو سروسز کو ایڈ کر دیں، وہ ایک ہی ریٹرن ہو جائے۔ اس میں میرا خیال ان کا کام ہو رہا ہے شاید، میں بھی ویسے تو یہ کہتے تھے کہ اس جولائی سے ہم شاید کر دیں، اور اس بجٹ میں بھی کچھ چینج آ جائے، ڈراسٹک چینج ہوگی ویسے یہ۔ اور ڈفرینٹ رجسٹریشن ڈفرینٹ قوانین کے تحت الاؤ ہیں، ایک قانون کے تحت ڈفرینٹ بزنسز الاؤ نہیں ہیں، ایکٹیویٹیز الاؤ ہیں۔ اب سم اپ ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور کوشچن؟ میں چاہتا تھا نئے لوگوں میں سے کوئی سوال کرے۔ میرا خیال ہے فاروق صاحب کی باری آ گئی ہے۔ تھینک یو جی سر۔ جی جی شور وائی ناٹ، میں سمجھ رہا ہوں اب۔ یہ جو آن لائن رجسٹریشن ہم گھر بیٹھے کروا لیتے ہیں سیل ٹیکس کی، اور یہ صرف انڈیویژل کے لیے یا کمپنی کے لیے نہیں ہے، اور یو پی کی بھی ٹیکس آپشن آنا پڑتا ہے، جیسے یو پی کے لیے بھی ہم کروا سکتے ہیں، اور ناظرہ سے ہم ویریفیکیشن کی شاید ملتے ہیں، اس کو اچھا میں سر ایسا ہے اب کہ تمام لوگوں کے لیے جو آپ کی ٹیکس پیئر رجسٹریشن ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس کی ابھی بات ہو رہی ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت تمام رجسٹریشن جو ہیں وہ آن لائن ہو گئی ہیں۔ جو انڈیویجول کی ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں، ٹیکس پیئر خود کر سکتا ہے، اس کے پاس اگر پوری انفارمیشن اویلیبل ہے، اس کا کنسلٹنٹ یا لائر کر سکتا ہے، وہ پوری انفارمیشن اگر اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ جو ایسوسیشن آف پرسن ہے، یعنی جس کو ہم اے او پی یا پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس کی رجسٹریشن چونکہ آپ کی جو رجسٹرار آف فارمز ہیں اس کے پاس ہوتی ہے، اب وہ بھی انہوں نے آن لائن کر دی ہے۔ اس میں انہوں نے پرفارما جو ہے آن لائن جو فارم ہے اس وہاں پہ انہوں نے آپ کو آپشن دے دیا ہے رجسٹریشن کا۔ آپ وہاں پہ جو پارٹنرز ہیں ان کے پہلے ٹیکس پہ رجسٹریشن کریں گے، ان کے وہاں پہ نمبر لکھیں گے، اور وہ آن لائن اب آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے ای میل ایڈریس کے اوپر اے او پی کی رجسٹریشن آ جاتی ہے۔ یہ 1 اپریل سے آپ کی آن لائن رجسٹریشن جو ہے اے او پی کی شروع ہوئی ہے، جو ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا جب بھی ہم بار لیول پہ بات کرتے تھے۔ ہم ابھی جب مارچ میں گئے تھے اس وقت بھی ہم نے ان کو مینلی ایک اسی بات پہ ایمفیسس کیا کہ یہ میرے کو بند تو نہیں ہے یار، نہیں یہ آپ کا میرے خیال بند ہے یار، چلتا ہے دے دیں۔ جب ہم مارچ میں گئے ہیں وہاں پہ لاہور ٹیکس بار اور پاکستان ٹیکس بار دونوں کو ڈیلیگیشن گیا ہے،
ہم چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ملے ہیں، تو اس میں ہم نے ان کو کہا کہ یہ جو کمپنی کو تو آپ نے آن لائن کر دیا ہے، جو کارپوریٹ تھا، جو آپ آن لائن کمپنیز بناتے ہیں ان کو تو آپ نے جو ٹیکس پے رجسٹریشن ہے یا اس کا NTN ہے وہ آن لائن آپ نے کر دیا ہے، آپ کو اپلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ آن لائن کمپنی بناتے ہیں وہاں پہ جو پرنسپل آفیسر ڈکلیئر کرتے ہیں اس کا موبائل اور ای میل، اس پہ آپ کا پاسورڈ پن کوڈ اور جو لاگ ان ہے وہ آ جاتا ہے، اور آپ کو ٹیکس آفس آنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طرح AOP کا جو ایشو تھا یہ رہ گیا تھا درمیان میں، یہ جب ہم مارچ میں گئے ہیں ہم نے ان کو ان رائٹنگ یہ لکھ کے دیا کہ آپ اس سسٹم کو بھی ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے، انہوں نے اس وقت تو ہمیں کہا جی ہم 15 مارچ سے شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ اینی ہاؤ 1 اپریل سے پھر انہوں نے آن لائن جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا، بلکہ جن لوگوں نے مارچ میں بھی اپنی رجسٹریشن AOP کی کرا لی تھی اور انہوں نے پراپر ڈیٹا وہاں پہ پرووائڈ کیا تھا، اپنا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس، ان کے لاگ ان بھی انہوں نے وہ تمام ای میل اور اس پہ بھجوا دیے، تمام ٹیکس پیئر جو ان کے پرنسپل آفیسر ہیں ان کو بھجوا دیے۔ اب یہ تمام رجسٹریشن ٹیکس پیئر کی جو ہے یہ آن لائن ہے، اس میں ٹیکس آفس آنے کی آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے جو ٹیکس پیئر انڈیویجول ہے اس کی رجسٹریشن خود کر سکتے ہیں، ایسوسیشن آف پرسن ہے، پارٹنرشپ جس کو آپ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں، اس کی رجسٹریشن بھی اب آپ آن لائن خود کر سکتے ہیں۔ یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نام سے پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا پروجیکٹ جو لانچ کیا ہے، آپ سرچ کریں گے اس پہ جا کے گوگل پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پنجاب، وہاں پہ آپ کو جا کے لنک ملے گا اور ای میل ایڈریس کے ساتھ آپ کو وہ لاگ ان کرنا ہے، باقی انفارمیشن پھر آپ سے مانگتا ہے، آپ وہ موبائل ان کا نمبر دیں گے اور وہ تمام آپ کو لاگ ان اور پاسورڈ پہلے اس کا بھیج دیں گے اس ویب سائٹ کا لاگ ان کا، پھر آپ اپنی AOP کو وہاں پہ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کے پارٹنر ہوں گے آپ اس کی رجسٹریشن سے آن لائن پہلے خود اس کے جو انڈیویجولز ہیں ان کے ٹیکس پے رجسٹریشن کر لیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو وہ ٹیکس پے رجسٹریشن نمبر کی ضرورت ہوگی جو آپ ایڈ کریں گے، تاکہ آپ کا فرم کی رجسٹریشن بھی کمپلیٹ ہو جائے اور جو انکم ٹیکس کے تحت اس کی رجسٹریشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ اب آ گیا سیلز ٹیکس کا۔ سیلز ٹیکس چونکہ اب میرا خیال 2 سال کے قریب اب آئی تھنک ہے کہ یہ سارے کا سارا رجسٹریشن جو ہے وہ اس کی آن لائن ہو گئی ہے، وہ بھی آپ کو ٹیکس آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کچھ ریکوائرڈ انفارمیشن ہیں، وہ بھی فاروق صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا انفارمیشن کہاں آپ نے اس کی اٹیچمنٹ کرنی ہے، آپ کو رجسٹریشن شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹ ہونے چاہیے۔ اب تمام آپ کی رجسٹریشن انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جو ہونی ہے، سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت جو ہونی ہے، ایون جو پروونشل لا ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ساری کی ساری اب آن لائن ہے، اس میں آپ کو ٹیکس آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹیکس آفس جانے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اب جو نیکسٹ ہے آپ کا جو اس وقت بڑا ایک پروجیکٹ ہے آپ کی EOB وغیرہ EOBI اور جو آپ کا سوشل سیکیورٹی ہے وہ بھی سارا آپ کا آن لائن ہو چکا ہے۔ تو موسٹ آف دا تھنگ، خاص طور پہ جو ایک ایرا گزرا ہمارا پینڈیمک کا ٹائم گزرا لاسٹ ایئر سے، ان چیزوں کی ضرورت کچھ بڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی شاید ضرورت بھی تھی، اور اسی شاید بہانے ہی ہمارا یہ کام ہو گیا کہ بہت سارے جو پروجیکٹ تھے ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے، یہ حالانکہ ایز آف ڈوئنگ والا جو تھا یہ بڑا پرانا ایک پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن الٹیمیٹلی اس وقت آ کے سم اپ ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ضرورت بڑھ گئی، کیونکہ جتنے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جب بھی تھوڑا سا کرونا کا جو کووڈ 19 کا جو تھوڑا سا کیسز بڑھتے ہیں